السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے گریڈ 9 سے قرآن اینڈ بایولوجی۔ قرآن اینڈ بایولوجی جو ہے اس میں پی ٹی پی گریڈ 9 کی بک میں اس نے 4 ورسز جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے۔ میں نے اصل میں اس لیے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تاکہ جو ایک خلا ہے، جو ایک اسپیس ہے بٹوین قرآن اینڈ بایولوجی لوگوں کے ذہنوں میں، اور قرآن اور بایولوجی جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ رائے نہیں بیان فرماتے، دونوں کی رائے جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے جو فیصلے ہیں، قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کے جو بیانات ہیں، وہ شاید بایولوجی جو ہے وہ آج نہیں تو کچھ باتیں جو آج تسلیم نہیں کرتی بایولوجی وہ کل تسلیم کرے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریسرچ کی کمی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ابھی نالج اور ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنز اس قدر نہیں ہو پائیں، جس کی وجہ سے وہ جو ایک گیپ ہے وہ فل نہیں ہوا۔ وہ جب گیپ فل ہو جائے گا تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بایولوجی جو ہے وہ بہت ساری قرآنک ورسز، بہت ساری قرآنک بیانات جو ہیں ان کو ماننے پہ مجبور ہے۔ تو چند ایک آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کی ہیں۔ یہ گریڈ 9 کی بک میں یہ 4 ورسز جو ہیں ڈفرینٹ مقامات سے، قرآن کے ڈفرینٹ مقامات سے جو ہے ان کی سلیکشن کی گئی ہے۔ اس میں میرے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے 4 ڈفرینٹ کانسیپٹس دیے ہوئے ہیں، اور یہ 4 ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں یہ قرآن کے جو کانسیپٹس ہیں، بایولوجی جوں کہ تو ان کانسیپٹس کو مانتی ہے اور ان کی تشریح کرتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ قرآن اور بایولوجی کو خدا را 2 ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ نہیں تسلیم کریں۔ بایولوجی جو ہے وہ ریسرچ ہے، بایولوجی جو ہے وہ فیکٹس کی تلاش میں رہتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں بیان ہر لفظ جو ہے وہ فیکٹ ہے، ہر لفظ حقیقت ہے۔ تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمیں اپنے جو جونیئرز ہیں، ہمیں اپنے جو کہنے کہ جن کے پاس ابھی یہ بات جو ہے، جن کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے، ان کی یہ شک و شبہ کو دور کرنا ہے، اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے اس بات کو ہموار بنانا ہے کہ قرآن جو ہے اس کی تشریح کرتی ہے بایولوجی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں چند ایک آیات سے ہم جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے بایولوجی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے قرآن کو سمجھنے میں، اور کس قدر جو ہے وہ بایولوجی کی جو باتیں ہیں وہ قرآن سے مماثلت رکھتی ہیں، کس قدر کانسیپٹس آف بایولوجی جو ہے وہ کانسیپٹس آف قرآن جو ہے ان سے مماثلت رکھتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوریجن آف لائف کے لحاظ سے۔ فرسٹ قرآنک ورڈس وجعلنا من الماء کل شیء حی، وجعلنا من الماء کل شیء حی جو ہے اٹ از اباؤٹ اوریجن آف لائف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوریجن آف لائف کی۔ اوریجن آف لائف، سو قرآنک concept about origin of life is وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ We have created and we have created every living thing, every living thing from water, every living thing from water، یعنی کہ ہم نے ہر ذی جان کو پانی سے پیدا فرمایا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، سورہ انبیاء، الانبیاء آیت نمبر ہے ورس 30۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ذی جان کو، یعنی کہ جو بھی لیونگ تھنگ ہے، جو بھی لیونگ آرگنزم ہے، اس کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا۔ اب بایولوجی جو ہے اس بات کی کس طرح سے تشریح کرتی ہے؟ کیا بایولوجی اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ لیٹس سے یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے،
سیل جو ہے آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سیل میں ڈفرینٹ ٹائپ کی جو اسٹرکچرز موجود ہیں، نیوکلس ہے، مائٹوکونڈریون ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس دوسری کچھ اسٹرکچرز موجود ہیں جیسے کہ یہ گولجی اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، ای آر ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹرکچر جو ہیں یہ اویلیبل ہیں. یہ اسٹرکچر جو ہیں یہ کس میں موجود ہیں؟ سائٹوپلازم میں، یعنی کہ ہم اس مٹیریل کو سائٹوپلازم بولتے ہیں. اب کچھ سائنٹسٹ جو ہیں ان کے اکارڈنگ صرف سائٹوپلازم جو ہے یہ کہلاتا ہے پروٹوپلازم. آپ کی بک بایولوجی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پروٹوپلازم جو ہے، پروٹوپلازم اٹ از consisted of 60 to 70% واٹر. یعنی کہ پروٹوپلازم جو ہے، پروٹوپلازم کو بولا جا سکتا ہے مادہ حیات. سو مادہ حیات اور living matter is composed of 60 to 70% واٹر. اب مادہ حیات یا پروٹوپلازم کیا ہے؟ یہ ڈفرینٹ بایولوجسٹ جو ہے ان کے اکارڈنگ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اوور آل سیل جو ایک اینیمل سیل ہے اس کو پروٹوپلازم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب بعض لوگ جو ہیں ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیل میمبرین کے علاوہ انر میٹر جو ہے، نیوکلس اور سائٹوپلازم اور اس کے اندر جو بھی کانٹینٹ ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ پروٹوپلازم ہے. کچھ سائنسدان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف سائٹوپلازم جو ہے یہ ہے پروٹوپلازم. بہرحال ہم پورے کے پورے سیل کی اگر بات کریں تو سارا کا سارا سیل جو ہے یہ پروٹوپلازم ہے، مادہ حیات ہے، اور یہ 60 to 70% واٹر پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اوپار اینڈ ہارڈن، اوپارن اینڈ ہارڈن، ان دو لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی آج سے کچھ سال پہلے، قریباً 19th سینچری کے اینڈ پہ ان لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے اور اس بات کی نشاندہی کی کہ شاید پانی سے جو ہے وہ زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی ہم دیکھیں گے، اس میں بھی اور ادھر بھی ہم ان آیات میں بھی دیکھیں گے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ذی جان جو ہے اس کو پانی سے پیدا فرمایا ہے. تو دیکھیں بایولوجی جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. ایک اور بڑا کامن سی ایک بات ہے کہ ایسٹروناٹس جو ہیں، ایسٹروناٹس وہ آج کل کس چیز کی تلاش میں؟ وہ پانی کی تلاش میں ہے کہ کہیں پہ کسی اور پلانٹ پہ پانی مل جائے. اس پانی کا کیا کنسرن ہے ایسٹروناٹس کے ساتھ؟ اصل میں ایسٹروناٹس جو ہیں وہ کسی اور پلانٹ پہ لائف کو دیکھ رہے ہیں. کیا لائف کی کوئی اور فارم بھی اویلیبل ہے آن ڈفرینٹ پلانٹس یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ان کا بھی یہ یقین ہے، ایسٹروناٹس کا بھی یہ یقین ہے کہ جہاں پہ پانی اویلیبل ہوگا وہاں پہ لائف موجود ہوگی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس بھی اس چیز پر بہت ہی پختہ یقین رکھتی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز جو ہے وہ زیرو چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا فرمائی گئی ہے. سو یہ ایک کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوا اوریجن آف لائف کا. دوسرا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کریشن آف مین کا. سو کانسیپٹ آف کریشن آف مین، یہ جی ہمارا دوسرا کانسیپٹ ہے کریشن آف مین، اوریجن آف لائف اینڈ سیکنڈ از کریشن آف مین. تو قرآن کا کیا کانسیپٹ ہے اباؤٹ کریشن آف مین؟ قرآن کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 ہے. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں we have created man from clay like water. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا ہے. We have created man from clay like water. اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، دوسری طرف اگر ہم بایولوجی کا کانسیپٹ دیکھیں، یہ کلے اس میں اگر ہم دیکھیں سوئل کا کوئی بھی آپ پیچ لے لیں تو سوئل میں بے شمار ایلیمنٹس موجود ہیں.
فار ایگزامپل اس میں کہہ لیں کہ سوڈیم موجود ہے، اس میں پوٹیشیم موجود ہے، اس میں کاربن موجود ہے، اس میں ہائیڈروجن موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، نائٹروجن موجود ہے، فاسفورس موجود ہے، کیلشیم موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب بایولوجی ایک کانسیپٹ دیتی ہے کہ لیونگ آرگنزم جو ہیں دے آر میڈ اپ آف بایو ایلیمنٹس، بایو ایلیمنٹس۔ تو سائنس کے اکارڈنگ، بایولوجی کے اکارڈنگ یہ بایو ایلیمنٹس کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ ان 16 بایو ایلیمنٹس میں کاربن ہے، آکسیجن ہے، آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم اور فاسفورس، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ 6 ایلیمنٹس جو ہیں دے فارم 99% آف لیونگ میٹر، اور باقی جو 1% ہے، یعنی کہ 16 میں سے 6 تو یہ انہوں نے 99% بنا دیا، باقی جو 1% ہے ہم ان کو بولتے ہیں ٹریس ایلیمنٹس۔ اب یہ دیکھیں بایولوجی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ لیونگ باڈیز جو ہیں دے آر میڈ اپ آف بایو ایلیمنٹس لائک کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس۔ اب دوسری طرف یہ دیکھیں کلے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے اور کیلشیم ہے، اس کے علاوہ سوڈیم، پوٹیشیم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ فری فارم یا پھر یہ کمبائنڈ اسٹیٹ میں موجود ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کیلشیم کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ اسٹون ہے، اسی طرح سے آپ کہہ لیں کیلشیم نائٹریٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں آکسیجن ہے، کاربن ہے، کیلشیم ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، پوٹیشیم ہے، تو اس طرح کے بے شمار کمپاؤنڈ جو ہیں وہ سوائل کے اندر موجود ہیں، راکس جو ہیں راکس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیک ہے بچتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اس میں بالکل صداقت ہے۔ اور بایولوجی بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ ادھر بایولوجی کہتی ہے کہ انسان کی باڈی کو دیکھا جائے تو اس میں یہی چیزیں موجود ہیں جو چیزیں مینلی کمپوننٹس ہیں آف سوائل۔ جی ہمارے 2 کانسیپٹ جو ہیں یہاں پہ کلیئر ہوئے، کریشن آف مین کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ کہنے کے کسی حد تک تسلی ہو گئی ہوگی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے بایولوجی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ بایولوجی کی تصدیق کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے قرآن کو کسی دوسرے تیسرے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اس لیے بار بار تصدیق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو، کم علم لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو بایولوجی جو ہے اس نے ہمیں اس طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے۔ تو آج کی جدید سائنس بھی وہی ساری باتیں تسلیم کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا۔ نیکسٹ کانسیپٹ ہے، 3rd کانسیپٹ ہے دیٹ از ڈیولپمنٹل اسٹیجز۔ نمبر 3 پہ ڈیولپمنٹل اسٹیجز۔ تو قرآن ڈیولپمنٹل اسٹیجز یا ڈیولپمنٹل بایولوجی کے اکارڈنگ کیا کہتا ہے، کے مطابق کیا کہتا ہے؟ ڈیولپمنٹل اسٹیجز سے مراد یہ ہے کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ انسان یا دوسرا تیسرا جو جانور ہے اس کی پیدائش کے وقت کون کون سے مراحل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں سورۃ المومنین کی آیت نمبر 14 میں جو ہے بیان فرما دیا۔ جی یہ سورۃ المومنین جو ہے، سورۃ المومنون، ورس ہے ہمارے پاس، ورس نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، جی then fashioned we the drop, a clot, then fashioned we the clot little lump, then fashioned we
then fashion with the little lump bones, then clotted with the bones with flesh. अब ये देखिए अल्लाह ताला ने तमाम मराहिल बयान फरमाए। पहला मरहला ड्रॉप को क्लॉट बनाया, दूसरा मरहला then fashioned with the clot little lump, then fashioned with the little lump bone, और फिर clotted with the bones with flesh। ये देखें अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस बयान फरमाई हैं। आज डिफरेंट चाइनीज़ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, चिक डेवलपमेंट को उन्होंने स्टडी किया है, कैमरास वगैरह लगा के बाकायदा तौर पे इंक्यूबेटर में उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर दे के उन्होंने चिक डेवलपमेंट को देखा है। और उसमें बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले एक ड्रॉप जो है वो कन्वर्ट होता है एक क्लॉट में, ठीक है, फिर क्लॉट जो है वो लिटिल लंप में, देन लंप जो है उसको बोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बोन जो है उसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है, फ्लैश चढ़ना शुरू हो जाता है। अब छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि ज़ायगोट आपने नाम सुना होगा। एक एग सेल जो है जब इसके साथ स्पर्म आके मिलता है, एग और स्पर्म दोनों के मिलने से ये एक बन जाता है ज़ायगोट। हम इसको नाम दे देते हैं ज़ायगोट का। मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के मिलने से एक ज़ायगोट बन गया। अब बायोलॉजी कहती है कि ज़ायगोट जो है इसमें डिवीजन होती है, डिवीजन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है इसमें फर्दर सेल डिवीजन जारी रहती है और इसकी शेप्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, न्यूरोला, इस तरह की स्टेजेस जो हैं आती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो के बाद वो फर्दर जो है वो कई एक स्टेजेस में से पास होते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। वेल मैं इनको नाम दे रहा हूँ डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस, और फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस में से पास होके एट द एंड ये बन जाता है अडल्ट। अब ये देखें बायोलॉजी, आज की बायोलॉजी इस बात को तस्लीम करती है कि ज़ायगोट जो है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में और इस तरह से। तो कुरान भी यही कह रहा है कि ये ज़ायगोट से मुराद यहाँ पे ड्रॉप है। ये ड्रॉप जो है अल्लाह ताला ने इशारतन बयान फरमाया है कि दोनों जो मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स कंटेनिंग जो लिक्विड है उनके मिलने से जो ड्रॉप बना है उसकी बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। ठीक है, तो इस ड्रॉप को बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू क्लॉट। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता, ज़ायगोट जो है इसको नुत्फ़ा बोला गया है यहाँ पे। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, नुत्फ़ा को अलग में कन्वर्ट किया है, खून के लोथड़े में। यही अल्लाह ताला ने पहली वही में जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई उस वही में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, कि हमने इंसान को अलग से पैदा फरमाया। तो अलग खून, जमे हुए खून का लोथड़ा, वख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, तो ये फर्दर उसको कंडेंस किया जाता है और इसको गोश्त की शक्ल में लाया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ड्रॉप को क्लॉट और क्लॉट को फिर लिटिल लंप में और लिटिल लंप को फिर हमने बोन्स में कन्वर्ट किया और फिर देन बोन्स को हमने जो है फ़क़सून अल-इज़ाम लहमा, और इन बोन्स के ऊपर हमने गोश्त को चढ़ा दिया। तो सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला ने डेवलपमेंटल स्टेजेस को बड़े आसान अंदाज में जो है वो बयान फरमा दिया। कब? 1450 साल पहले। और आज की जदीद साइंस जो है वो इसी बात की तस्दीक करती है। मैं अगेन तस्दीक का मतलब ये है कि हमारे समझने के लिए, ये हमारी समझ के लिए जो है वो बायोलॉजी जो है वो हमें तशरीह करके देती है कि ये देखें तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया। तो ये हमारे ईमान को और भी मजबूत करती है ये चीज़। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जी इसकी हेडिंग मैं ज़रा नीचे लिखूँ, चलिए इधर लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, अल्लाह ताला हमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी कुरान मजीद में देते हैं, न सिर्फ तख्लीक का, ज़िंदगी की इब्तिदा का, तख्लीक के इंसानियत का, इंसान की तख्लीक का, डेवलपमेंटल स्टेजेस का, बल्कि अल्लाह ताला हमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन भी, किस तरह से क्लासिफिकेशन की जा सकती है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमें जो है वो कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, सूरत नूर आयत नंबर 45 है। इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं अन-नूर वर्स 45, अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, एंड अल्लाह has created and Allah has created every animal, यहाँ पे अल्लाह ताला ने every animal का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, every animal from water। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि और अल्लाह ने हर जानवर को पानी से पैदा किया, वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, दाब्बतिन जानवर, तो अल्लाह ने पानी से पैदा फरमाया हर जानवर। फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही, ये पहली क्लास आ गई। मैं इसी ट्रांसलेशन में जो है वो जो अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन की है उसको यहाँ पे मैं जो है लिस्ट करता हूँ। पहली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुछ इनमें से क्रीपर हैं, मिनहुम मन यमशी अला बतनिही, some of them creeps over their bellies, तो इनमें से कुछ अपने बतन पे, अपने पेट के बल रेंगते हैं। दूसरी क्लास फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, कुछ दो पाँव पे चलते हैं। some of them walk over, then some of them walk over two legs। फिर अल्लाह ताला ने तीसरी क्लास बयान फरमाई, अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, और उनमें से कुछ some of them walk over four legs। वल्लाहु यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह वो तख्लीक करता है जो वो चाहता है, अल्लाह जो चाहता है वो तख्लीक करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, नो डाउट अल्लाह है ओवर ऑल थिंग्स। तो इन चार आयात से हमें चार बड़े कॉन्सेप्ट मिल गए। ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, इंसान की तख्लीक कैसे हुई, डेवलपमेंटल स्टेजेस किस तरह से अक्र होती हैं, और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें अल्लाह ताला ने हमें 3 क्लासेस बना के बता दिया कि इस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। कब? 1450 साल पहले। तो इन आयात से हम जैसे कह लें कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं, इन आयात से हमें, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं हमें बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। अगर हम इन आयात की फर्दर तशरीह में जाएँ, इन आयात की फर्दर हम तफसीर में जाएँ, तो हमें बेशुमार इनका ख़जाना मिल सकता है। बहरहाल प्लीज़ दरख्वास्त ये है कि आप लोग जो है वो कुरान और बायोलॉजी जो है इन दोनों को सेपरेट ना करें, बल्कि बायोलॉजी के ज़रिए से कुरान को समझने की कोशिश करें, और कुरान की आयात जो है उनकी तशरीह के लिए बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। सो बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमें जो है इन दो चीज़ों को सेपरेट नहीं करना, बल्कि हम ना तो बायोलॉजी से दूर जाएंगे इंशाल्लाह और ना ही हम कुरान से। तो लिहाजा हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं इनको मिला के जब देखेंगे तो हमारी समझने में और भी इजाफा होगा, हमारे इल्म में और भी इजाफा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होगा। अपना ख्याल रखिएगा।